پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی کولمبو کنگ نہیں ہوں. اخباروں میں پڑھا تھا میری بات لیٹ می فنش اسپیکنگ. میری کمپنی ہے فرسٹ کیپٹل سیکورٹیز جو پبلک لسٹڈ کمپنی ہے. وہ کمپنی جو ہے اٹ اونز شیئرز ان دا لارجسٹ بروکریج کمپنی ان سری لنکا. دوسری بات یہ ہے کہ قانون اس ملک کا یہ ہے مجھے انفارم کرنا ہوتا ہے پریزیڈنسی کو اور مجھے کسی اور کو انفارم نہیں کرنا ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. میں ہر جوکر کا جواب دے نہیں ہوں کہ میں ادھر ہوں یا میں ادھر ہوں یا میں کدھر ہوں. یہ کسی جگہ نہیں لکھا. اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ صدر کی طرف سے آتی ہے. تو اس لیے مجھے کہیں جانا اور نہیں جانا اور خفیہ جانا, میں کہیں خفیہ نہیں گیا ہوں, میں انفارم کر کے جاتا ہوں. پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ 1 گھنٹہ میری بیٹی کے ٹکٹس چلاتے رہے کہ وہ ملک چھڑے گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور قانون کی دھجیاں اڑا دی اور آئین کی دھجیاں اڑا دی اور اس کے بعد کہا او سوری آپ نہیں تھے وہ آپ کی بیٹی تھی. تو بات یہ ہے کہ مجھے کسی کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی. میں نے جن کو انفارم کرنا تھا کیا ہے. دیٹ از آل دیٹ آئی ایم ریکوائرڈ ٹو ڈو. آپ کی گورنمنٹ نے گارڈ آف آنر دے کے مشرف صاحب کو تو رخصت کر دیا, لیکن بلوچستان جو آپ کا ایک صوبہ ہے, آپ کا ایک جزو ہے, آپ ملک ایک پوری باڈی کی طرح ہے, تو وہ آپ کا حصہ ہے. وہ جو پالیسیز مشرف کی تھیں ادھر اسی طرح چل رہا ہے, کیونکہ ادھر روز عید کے دن بھی ڈیڈ باڈیز آپ بلوچوں کو دے رہے ہیں. آپ کی پالیسیز 3 سال میں کیا ہوئی ہیں اور آگے آپ کیا کریں گے 2 سال میں؟ اور دوسری بات میں آپ سے کروں گا کہ اس وقت فلڈ نے تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا ہے, تو اس میں آپ کا جو بیسک منشور ہے روٹی کپڑا مکان, آپ نے ایک نارمل پاکستان کو روٹی کپڑا مکان کیا دیا ہے, آپ فلڈ والوں کو کچھ نہیں دے سکے ہیں, تو کائنڈلی ذرا وہ کر لیں. مجھے جواب تو دینے دیں. نہیں سر, آپ نے ہی جواب دینا ہے ان کا. تالیاں انہوں نے اس کے سوال پہ دیا, ابھی آپ کے جواب. یہ انہوں نے کہا کہ مجھے سوال پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ فلڈ کی پہلے بات کریں. میں تو پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے قومیت دکھائی ہے, اور یہ آسان کام نہیں. ایسی چیزوں پہ تو قومیں جو ہیں وہ ہمت ہار جاتی ہیں, لیکن ہمارے لوگوں میں بڑی ہمت ہے کہ ہم نے سب کو فیس کیا ہے. اور اس وقت, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا دیا ہے, لیکن آپ نے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا مطلب ہے پاکستان کی حکومت. دیکھیں پاکستان کی حکومت نے پہلے تو سب سے ہم نے وطن کارڈ جو ہیں وہاں ہم نے تقسیم کرنے شروع کر دیے. اس سے پہلے جب ورسٹ ریفیوجی ڈیزاسٹر ہوا تھا دنیا کی ہسٹری میں, انٹرنل ریفیوجی, جب 3 ملین لوگ آئے تھے سوات سے, تو ہم نے وہاں 3 مہینے میں ان کو واپس بھیج دیا. یہ بہت بڑا کام تھا, اور یہ کام آپ دیکھیں اسی فارمولا پہ ہم نے لوگوں کو وطن کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں سارے پاکستان میں, اور ان کو پیسے دیے اس حد تک کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی اتنے پیسے نہیں دیے ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, تو یہ بات بالکل غلط ہے. اور ان کو دیکھیں, ان کے جو گھر ہیں, ان کے گھر بنانا بھی آسان کام نہیں ہے. میں وہاں گیا ہوں, میں 2000 کلومیٹر میں نے خود ڈرائیو کیا اس علاقے میں گھر گیا ہوں. وہاں ان کے گھر چھوٹی چھوٹی بستیاں بنی ہوئی ہیں. ہر بستی میں جا کے آپ نے انہی چھوٹی بستیوں کو بنانا ہے. آپ یہ کوئی بڑے ماڈل ولیجز نہیں بنا سکتے. سر آپ نے وطن کارڈ کی بات کی ہے, وہ آپ نے نادرا کے ذمہ لگایا ہے. نادرا کی لائن میں دھکے لوگ کھاتے رہے ہیں, سندھ میں لاڑکانہ میں لوگ مرے ہیں, آپ کے شہر میں وہ آپ کے پی پی کا گڑھ ہے. سر آپ نے وطن کارڈ کا طریقہ آپ صحیح کرتے نا. اس کے علاوہ سب سے پہلے ان کو آپ دیکھتے کہ 3 مہینے سے پانی چل رہا ہے وہ ادھر ٹوڑی بند سے منچر تک 700 کلومیٹر بنتا ہے. سر آپ تقریر نہ کریں, میں اس کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس پیمانے پہ ایکسرسائز کبھی کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوا. ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کو برا کہتے رہتے ہیں, لیکن اس پیمانے پہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کارڈ تقسیم نہیں ہوئے. اور ہم نے سارے جو متاثر علاقے میں لوگوں کے بایو میٹرکس لیے ہیں, اور یہ آسان کام نہیں ہے کس کو دینا, کیونکہ ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے مہینہ میں 1 لاکھ روپے مل رہا ہے, تو جو بندے علاقے میں بھی ہیں وہ بھی آ کے کہتے ہیں ہم متاثر ہیں. جب کوئی کیٹاسٹرفی یا نیچرل ڈیزاسٹر پاکستان کو ہٹ کرتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پولیٹیکل یونٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تب آپ لوگ بلیم گیم کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سینس آف ریسپانسبلٹی کیوں نہیں آتی؟
دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن اس سارے ڈیزاسٹر میں کسی نے کسی کو بلیم نہیں کیا اور کسی نے کسی کے راستے گورنر صاحب راجہ ریاض نے بلیم تو کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہر نکالنے پہ، کیس کیا ہے کورٹ کے اندر. یہ تھوڑی بہت چیزیں، یہ تو ایک نہر نکال دی. اب آپ دیکھیں، سوچیں بڑے پیمانے پہ سوچیں نا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑی بہت پولیٹیکل مائلیج نہیں نکالیں گے؟ وہ یقیناً نکالیں گے، لیکن آپ بڑے پیمانے پہ دیکھیں کہ سارے قوم نے مل کے، ہم نے ایڈ کو بھی تقسیم جو کیا ہے، ہم نے جو فنڈز بھی تقسیم کیے ہیں، ہم نے جو کام بھی کیا ہے، یہ سب مل جل کے کیا ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ آئی ہے اور اس میں فاٹا کا ذکر بالکل ہی نہیں ہوا. کیا آپ پہ ملٹری کا پریشر تو نہیں تھا؟ جیسے کہ ابھی ویکی لیکس نے یہ انکشاف کیا کہ جو چیف ہیں ہمارے آرمی کے، وہ فاٹا میں چینج نہیں چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں آپ نے فاٹا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بالکل. اور آپ کے سینٹ کی چیئرمین ہے اور پاس ہو گئی، وہ کس طرح ہوا؟ یہ کیا آپریشن کرنے کے لیے سب تیار ہیں لیکن ان کے لیے بات کوئی نہیں کر رہا فاٹا میں؟ فاٹا دیکھیں، دیکھیں 18ویں ترمیم میں فاٹا کے اس لیے ذکر نہیں آتا کہ سارے قانونی آئینی مسئلے ایک ترمیم کے تحت نہیں آتے، لیکن اس میں اور بھی آ سکتے ہیں. ابھی 19ویں ترمیم بھی آج پاس ہوئی ہے 2/3 اکثریت سے، اور جو اس طرح کے مسئلے اٹھیں گے تو انشاءاللہ مل کے سارے اس کو پاس کریں گے. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے 18ویں ترمیم، لیکن آپ اس بات کو داد دیں کہ پہلی دفعہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک صدر نے یا کسی الیکٹڈ پرسن نے اپنے اختیارات خود رضا کرانہ طور پہ اسمبلی کو دیے. یہاں تو اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو ساس بھی اپنی بہو کو کوئی ریفریجریٹر کی چابی نہیں دیتی، تو یہاں تو دیکھیں بہت بڑی بات ہے. تو آپ اس بات کی بھی ذرا سوچیں. شکر آپ کی طرح سوچ کے تعلیم جا رہے ہیں. شکر ہے. ایک تعلیم بتا دوسرا کر رہا ہے. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ میں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ گورنمنٹ کے ایک بہت بڑا حصہ ہے، گورنر ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے 2.5 سال میں کوئی ایسے 2-3 اچھے کام جو جس سے یہ عوام خوش ہوئی ہو.